نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ کہ رمضان کی آمد ہے اور آپ سب ذہنی طور پر اپنے پورے احساسات اور جذبات کے ساتھ رمضان کی تیاری میں مصروف ہوں گی. اللہ تعالی ہمارا یہ رمضان پہلے تمام رمضانوں سے بہتر کر دے. آمین. اس کے لیے جہاں ہمیں ایک طرف کوشش کرنی ہے وہاں دوسری طرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مرحلے کو آسان فرما دے. آمین. سب کے پاس کتاب ہے الحمدللہ. تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ رمضان جو ہے وہ ایک تبدیلی کا مہینہ ہے. رمضان نے ایک پوری تاریخ تبدیل کی تھی. کیسے؟ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید نے انسانوں کا ذہن تبدیل کیا، ان کی سوچ تبدیل کی، ان کے عمل تبدیل کیے، ان کی زندگی کا رخ بدل دیا. اس کے بعد 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی تو وہ کس موقع پر تھی؟ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دن جنگ بدر ہوئی تھی اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھا وہ دن، کہ جس میں بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان ایک بڑے گروہ پر غالب آ گئے تھے اور کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. ایک بہت بڑی فتح تھی. اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ مسلمانوں کے وجود کو ریکگنائز کر لیا گیا، اس کو تسلیم کر لیا گیا. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. اس کے بعد مکہ کا فتح ہوا رمضان میں. تو مکہ کے فتح ہونے سے جزیرۃ العرب میں اور اس کے باہر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. تاریخ کا دھارا پھر گیا. تو یہ وہ مہینہ ہے جس نے تاریخ بدل دی انسانوں کی. ان کو شرک سے، جہالت سے، طرح طرح کی گمراہیوں سے نکال کر کیا عطا کیا؟ توحید کی روشنی عطا کی اور ان کو ایک نئی زندگی عطا کی. کیونکہ کفر کو موت سے تشبیہ دی گئی اور اسلام کو زندگی سے تشبیہ دی گئی. تو اسلام لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک کامل دین کی شکل میں آیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت کہا. تو اس کا آغاز بھی رمضان سے ہوا. اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو گئے، اسلام حقیقی معنوں میں اسٹیبلش ہو گیا. تو اس سے کیا ہوا؟ ایک اور بہت بڑی تبدیلی آ گئی، انڈیویجول لیول پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. ہم نے اس رمضان میں اپنے ساتھ کیا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ کہ ہم نے اس رمضان میں اپنا ایک گول رکھنا ہے، اپنا ایک ہدف رکھنا ہے، ایک ٹارگٹ رکھنا ہے اور اپنے لیے ایک مقصد رکھنا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. یہ نہیں کہ جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں اور جیسی زندگی آج بسر کر رہے ہیں اور رمضان آئے اور چلا جائے اور ہمارے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. تو ہم سب نیت کر لیں کہ میں نے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنی. میں نے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ لینا ہے. میں نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت کا خوگر بنانا ہے. اور میں نے غلط کام چھوڑ کر نیک کاموں کو ان کی جگہ پر اپنی زندگی میں لانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ
تبدیلی کا مہینہ بن جائے. اللہ کرے کہ ہمارے دل تبدیل ہو جائیں, ہمارے دلوں کے اندر سے ہر قسم کی نفرتیں, عداوتیں, بغض, حسد اور دوسرے انسانوں کے خلاف جو میل کچیل ہے وہ نکل جائے اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کسی خاص مقصد کے لیے فرض کیے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان شہر الصیام, پیج نمبر 7, اس پہ لکھا ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے اور روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے شعبان میں, اور اگلے ہی مہینے رمضان یعنی شعبان کے بعد اور اسی مہینے جنگ بدر. تو دو چیزیں کٹھی آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال رمضان کے روزے رکھے تھے. روزہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا, لیکن یہ مہینہ ہمیں خاص طور پر دیا گیا, یعنی ہمیں روزے کے ساتھ ساتھ رمضان بھی ملا جو سال کے سارے مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے. اور اس مہینے کا مقصد کیا ہے, روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے. تو اگر اب ہمارے اندر ایمان کمزور ہے, یا اللہ کا ڈر نہیں, یا اللہ سے زیادہ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں, تو رمضان کے روزوں کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ کیا ملنا چاہیے؟ کیا حاصل ہونا چاہیے؟ اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کا احساس, اللہ کا خیال سب سے زیادہ. ہر کام اللہ کے لیے, ہم کچھ بھی کریں سب کچھ اللہ کے لیے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑتے ہیں, اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں اگر حلال کھانا پینا منع ہے تو کیا حرام کھانا جائز ہوگا؟ رشوت لینا جائز ہوگا؟ روزے کی حالت میں رشوت لے سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کے حرام کام کر کے کمائی کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر رمضان میں شوہر اور بیوی جن کا نکاح ہو چکا ہے, جو ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں, ان کے لیے بھی دن کو آپس میں ایک دوسرے سے کسی قسم کا جسمانی تعلق قائم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر کسی قسم کا کوئی ناجائز تعلق, زنا, حلال ہو سکتا ہے؟ وہ بھی حرام ہے. تو جب حلال چھوڑ سکتے ہیں تو لوگوں کو حرام بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ مہینہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھ کے انسان سوچتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ میرا روزہ خراب ہو. پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں جانے دیتے, حالانکہ پانی حلال ہے. تو شراب کیسے پی سکتے ہیں کہ کوئی کہے کہ روزہ کھول کے میں شراب پی لوں ذرا؟ پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. اگر روزے کی حالت میں اللہ نے پانی پینا منع کیا ہے تو روزہ کھول کر حرام پینا بھی منع ہے. اسی طرح اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق منع ہے تو روزہ کھول کر یا رمضان کے بعد شوہر کا یا بیوی کا یا کسی لڑکے یا لڑکی کا کسی ناجائز تعلق کے ساتھ کوئی تعلق, وہ بھی حرام ہے. لیکن ہم کھانا پینا کس کے ڈر سے چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے. اسی طرح حرام کھانا بھی اللہ کے ڈر سے چھوڑنا چاہیے. کوئی بھی کام اللہ کے ڈر سے کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر ہم جب کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو دل میں یہ خیال شیطان ڈالتا ہے کہ لوگ بڑی تمہاری تعریف کریں گے, لوگوں کی نظر میں تم بڑے اچھے بن جاؤ گے. اور اگر کوئی برا کام چھوڑنا ہو تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ ہائے لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا کرتا ہے, لوگوں کے لیے. تو گویا ہم نے خدا بنا رکھا ہے کس کو؟ لوگوں کو. ان سے ڈرتے ہیں یا ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے یا ان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ہم اچھے کام کرتے رہتے ہیں. جبکہ
ایسے کام پھر اللہ کو پسند نہیں. یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے نا کہ ہم کہیں کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں, لیکن دل کے اندر کیا ہو کہ لوگ کہیں بڑی نمازیں پڑھتی. اگر ہم نے 4 نفل پڑھ ہی لیے تو لوگوں کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا آج ہم نے 100 نفل پڑھے, آج ہم نے 20 نفل پڑھے؟ اس طرح کی باتیں اپنی نیکی کی اور اپنے تقوی کی مشہور نہیں کرنی چاہیے. جب ہم نے اللہ کے لیے کام کیا تو پھر لوگوں کو بتانے کا کیا مقصد, سوائے اس کے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی شوق دلانا ہے, اگر کوئی کہے میں نہیں کر سکتا تو آپ کہ نہیں کر سکتے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, دیکھو اتنا مشکل نہیں ہے, ہو جاتا ہے سارا کچھ. اس وقت اگر آپ نے بتایا تو اس وقت یہ نیت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی بڑائی جتا رہے ہیں, اس وقت کیا نیت ہوگی کہ اس کو شوق دلا رہے ہیں, اٹھو بیٹا میں کر رہی ہوں تم بھی کر لو. وہ کہ نہیں اماں یہ مشکل ہے, نہیں بیٹا مشکل نہیں, دیکھو کر رہے ہیں نا سارے کر رہے ہیں تم بھی کرو. یہ ایک اور بات ہے, یہ سکھانے کی غرض سے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے تو انسان ایک مختلف انسان بن جاتا ہے. اس کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں رہتی, اس کو لوگوں کے لیے کچھ بننے سنورنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ اپنے آپ کو نیک بن کے دکھائے اور مصنوعی اخلاق قائم کرے. پھر اس کے اندر ایک حقیقی اخلاق پیدا ہوتا ہے. تو روزے کے بہت سے فائدے ہیں. کچھ فائدے ہمیں حدیث میں بھی ملتے ہیں یاد دہانی کے لیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. آپ کے دل میں یہ خیال آتا, آپ کو اس کا شوق ہے کیا کہ کاش کوئی عمل پتہ چلے کہ میں کروں تو مجھے جنت مل جائے, کوئی جنت کا ٹکٹ ہاتھ آ جائے. ٹکٹ پیسوں سے خریدتے ہیں نا, یعنی اس پر آپ کا کچھ لگتا ہے. تو اسی طرح جنت کی بھی بہت بڑی قیمت ہے. تو انسان سوچتا ہے وہ اتنا بڑا گھر, کون سی چیز ہو کہ میں اسے لے سکوں. دنیا میں کچھ عورتوں کو تو گھر کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ گھر بڑا ہو, اتنے کمرے ہوں, اس علاقے میں ہو, ایسا فرنیچر ہو, ایسے پردے ہوں, ایسے گارڈن ہو, فلاں, کتنی باتیں ہم کرتے ہیں. اور ہر عورت اس طرح کے گھروں کے خواب دیکھتی رہتی کہ میرا گھر ایسا ہو. کہیں سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھے اچھے رنگین گھر بنے تو ہم ضرور رک کے دیکھتے ہیں اچھا کیسا گھر بنا ہے, اچھا ہم بھی بنائیں گے نا تو ایسے دروازے لگائیں گے, ہم بنائیں گے تو ایسا نقشہ بنائیں گے. یہ ساری سوچیں ہم سوچتے رہتے ہیں. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ یہ گھر تو چھوڑ کے ہی جانے ہیں, اصل گھر تو جنت ہے, تو اس کا شوق لگ جاتا ہے کہ کوئی کام پتا چل جائے کہ جنت میں جاؤں. تو ایسے ہی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا روزے کو پکڑ لو, روزہ رکھو, کوئی چیز اس جیسی نہیں. یعنی جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم نسخہ. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنے لمبے دن ہیں, بڑی گرمی ہے, اور ہمیں تو گردے کی تکلیف ہے, اور ہمیں تو شوگر ہے, اور ہمیں ایسا ہے اور ویسا ہے, ہم تو روزہ نہ بھی رکھے تو خیر ہے. آپ کو پتا ہے کہ شوگر کا علاج ہے روزہ رکھنا, کیونکہ ہم معدے کو آرام دیتے ہی نہیں. یہ کسی نے لکھ کے رکھا ہوا کہ فلاں جگہ فتویٰ ہے کہ شوگر کے پیشنٹس روزہ نہ رکھیں. دیکھیں اس میں آپ اپنا ڈائٹ پلان اس طرح کا کریں کہ آپ کی شوگر لو نہ ہو, ٹھیک طریقے سے بیلنس ڈائٹ کھائیں, ایکسرسائز کریں, واک کریں, اور اس کے ساتھ آپ روزہ رکھیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا, اور اگر بے ہوش ہونے لگے تو روزہ کھول لیں. لیکن تجربہ کیے بغیر روزہ نہ چھوڑیں, تجربہ کرنا چاہیے. یہ نہیں پہلے سے ڈر کے بیٹھ جائیں. جب روزہ مشکل لگنے لگے تو سوچیں کہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں جو جنت میں لے جا سکے. تو انشاءاللہ آپ کو روزہ مشکل نہیں لگے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اگلے صفحے پر ہے پیج 8 پر, روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ, کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے, بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا, میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان کسی عام انسان کے لیے مزدوری کرتا ہے نا, کسی غریب کے لیے مزدوری کرتا ہے, تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ تھوڑا سا ملتا ہے.
وہ کہتا ہے دیکھو میرے پاس خود اتنی گنجائش تھی، تم مجھے سستا کام کر دو. تو وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے. اور کام کرنے والا بھی ایسا تیسا کرتا ہے کہ اس نے کیا دینا ہے مجھے. جب انسان کسی بڑے انسان کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے زیادہ ملنا ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ہے، تو وہ اور اچھی طرح کام کرتا ہے کہ اس کو خوش کروں تاکہ مجھے زیادہ بدلہ ملے. ہم اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ نہیں تشبیہ دے سکتے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتنے خزانے، کتنا بڑا ہے ہمارا رب. سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. سارے جن و انس مل کر بھی اس کی عبادت کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس وقت دنیا میں ہم کیا، دنیا کی کوئی بھی مخلوق اس کو دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی. اس کے خزانے، اس کے لشکر اتنے وسیع ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی کتنی خالی زمین پڑی ہے، اگر سارے انسانوں کو بھی بانٹ دی جائے پھر بھی بچ جائے. اور زمین تو ایک چھوٹی سی چیز ہے اتنے بڑے ستاروں سیاروں کے مقابلے میں. جتنے ایک ایک پلانٹ ہے اس کی جتنی تعداد ہے، سمندر کے کنارے جو ریت ہے نا ان کے ذروں جتنی بے شمار. یعنی آپ کا فگر یا ہندسہ ختم ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اور جو وسعت ہے اس کے کائنات کی وہ کہیں ختم نہیں ہوتی. اگر ہر بندے کو وہ ایک ایک پلانٹ بھی دے دے تب بھی پلانٹ بچ جائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی جنت کی طرف بھاگو جس کی وسعت آسمان و زمین برابر ہے. تو ہر بندے کو اگر وہ یعنی پوری جتنی ہماری زمین ہے ساری کی ساری، صرف گجرانوالہ نہیں ہے، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا اگر ایک بندے کو دے دے تو وہ بھی تھوڑی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خود جزا دیں گے. باقی عملوں کی جزا بتائی کہ ایک کے بدلے میں 10 اور ایک کے بدلے میں 70 یا 700، لیکن روزے کا بدلہ کتنا ہے وہ گنا نہیں جا سکتا. وہ اتنا زیادہ ہے. ہر چیز کو آپ گن سکتے ہیں لیکن روزے کے بدلے کو آپ نہیں گن سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہی نہیں، وہ چھپا کے رکھا، کیونکہ روزہ خود ایک چھپی ہوئی عبادت ہے. مثلا آج میں روزے سے ہوں یا نہیں آپ کو کیا پتا. اگر میں چھپکے سے کہیں جا کے پانی پی لوں، کچھ کھا لوں، کسی کو کیا خبر. بعض اوقات جب آپ لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تو آپ کیا پریٹینڈ کرتے ہیں گھر میں اپنے بھائیوں کے سامنے، باپوں کے سامنے کیا شو کرتے ہیں؟ کچھ کھاتے ہیں نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں، حالانکہ آپ روزے سے نہیں ہوتے. تو روزے کا پتہ صرف اللہ کو، اس کی جزا بھی صرف اللہ کو پتا ہے. اس نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں بتائی میں کتنی جزا دوں گا. اتنا بڑا انعام. دنیا میں ہم جب کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا تو کہتے ہیں تمہارے لیے ایک چیز ہے میرے پاس. کہتے کیا چیز؟ کہتے میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. مائیں عام طور پر بچوں کے لیے چیزیں چھپا کے رکھتی ہیں کہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے. وہ اس کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے ابھی مل جائے. اور پھر انسان اس خوشی میں کہ میرے لیے ایک انعام ہے، ایک گفٹ ہے، ایک سرپرائز ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرتا ہے اور خوشی سے کرتا ہے. اگر ہمیں یقین ہے اللہ کی بات پر کہ اللہ کا انعام بہت بڑا ہے، اگر ہمیں یقین ہے کہ اس نے یہ چھپا کر رکھا ہوا ہے ہمارے لیے اور وہ خود دے گا، اپنے ہاتھ سے دے گا، تو ہمارا روزہ پھر کیسا ہونا چاہیے؟ شوق سے ہونا چاہیے نا، خوشی سے ہونا چاہیے. اس روزے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے آج تو بڑا روزہ لگ رہا ہے. یہ کیا ہے شکوہ؟ کس کا؟ اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کیوں آپ نے ہمیں اتنی مشکل میں ڈالا ہوا ہے. بندے کو یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے ڈالا ہوا کہ آپ کو بہت بڑا انعام دے اور آپ کو ٹیسٹ کریں. تو جس شخص کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے اور جو شخص اللہ سے جزا چاہتا ہے اور چھپی ہوئی جزا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شوق سے روزے رکھنے چاہیے، خوشی خوشی روزے رکھنے چاہیے. اور صرف رمضان کے نہیں، رمضان کے بعد شوال کے بھی رکھنے چاہیے. اور صرف شوال کے نہیں، ہر مہینے کے بھی 3 روزے رکھنے چاہیے. اور اگر 3 نہ رکھ سکے تو ہفتے کے 2 روزے
سوموار اور جمعرات کے رکھ لینے چاہیے. اور اگر ان میں سے کوئی یاد نہ رہے تو جب بھی موقع ہو، جب بھی دل چاہے روزہ رکھ لیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی جزا ہے اللہ کے پاس. پھر یہ کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عام روزہ. عام روزہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا چھوڑنا، جنسی خواہشات کی تکمیل چھوڑنا. دوسرا ہوتا ہے خاص روزہ، جس میں انسان صرف منہ کا روزہ نہیں رکھتا، پیٹ کا روزہ نہیں رکھتا، آنکھ کا بھی رکھتا ہے، کان کا بھی رکھتا ہے، زبان کا بھی رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے زبان کا روزہ؟ کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یا یہ کہ کوئی جھوٹ یا چغلی یا غیبت یا اس طرح کی بری باتیں. اور اسی طرح کان کا روزہ کیا ہے؟ کہ انسان کان سے بری باتیں نہ سنے. مثلا کوئی شخص آیا، وہ کسی کی غیبت کرنے لگا، تو آپ کو سنتے جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ آپ اسے کہ میں نہیں سننا چاہتا، پلیز یہ باتیں مجھے نہ سنائیں. کہہ سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص آپ کو چونٹی کاٹ رہا ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا کاٹے جاؤ کاٹے جاؤ. کوئی چھری لے کے آپ کا گوشت نوچنے لگے، نوچنے دیں گے؟ مارنا دیں گے بلیڈ کسی کو اپنے اوپر؟ تو آپ کو پتا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے آپ کے پاس آ کے، وہ دراصل آپ کے اوپر چھری مار رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی بدنما کر رہا ہوتا ہے. یہ لوگوں کی عادت ہوتی. کچھ لوگوں کو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ مردہ کھانا نہ کھا لے، کسی مردے کا کھانا. اور مردے کا کھانا کیا ہے؟ غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. انہیں چین نہیں آتا جب تک وہ یہ نہ کر لیں. تو روزے کی حالت میں تو اور زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. حلال تو آپ کھا نہیں رہے، حرام آپ کھائے چلے جا رہے ہیں. اور اگر خود نہیں کھا رہے تو کوئی اور آ کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کے منہ میں ڈال رہا ہے، آپ کھائے چلے جا رہے ہیں. تو سمجھے جب کوئی بری بات کرنے لگے تو آپ کے پلیز مجھے نہیں چھری مارو، مجھے نہیں تنگ کرو. کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، کہتے ہیں مجھے نہ تنگ کرو، مجھے نہ ستاؤ، میں نے نہیں کھانا. یہ جو غیبت کرنے آیا نا، وہ آپ کو مردے کا گوشت کھلانے آیا کہ میں کھا رہا ہوں تم بھی کھا لو. آپ اسے کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں کھانا. آپ کو کون سی چیز پسند نہیں؟ کھانے میں کوئی چیز ہوتی ہے نا آپ نہیں کھاتے، تو جب کوئی اصرار کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا آپ اپنے بچوں کو کچھ کھلانے لگتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے سے منہ بند، میں نے نہیں کھانا. تو اسی طرح جب کوئی غیبت کرے یا کوئی آپ کے اندر ایسی بات آئے کہ غلط بیانی کرنے لگے، ایگزیجریشن کرنے لگے یا کچھ اور، تو کیا کریں؟ میں نے نہیں کھانا، میں نہیں کھانا. فوراً اس وقت امیجن کیا کریں کہ کوئی مردے کا گوشت ہے کہیں پڑا ہوا. کتنی گندی اسمیل آتی. کبھی آپ نے دیکھا گھر میں کوئی چوہا مر جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے کدھر مرا ہوا ہے، اسمیل آتی کیسی؟ بہت گندی. تو ایسا تو نہیں کرتے کہ اگر وہ نظر آ جائے تو اٹھا کے کھانے لگ جائیں کہ میں اسے ختم کر دوں؟ کریں گے؟ کہیں کوئی جانور مرا نا، سڑک پہ جاتے ہیں وہ نظر آ جائے نا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کرتے ہیں نا. سڑکوں پہ سفر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کتا مرا ہوتا ہے، کوئی بلی مری ہوتی ہے، کوئی اور پتہ نہیں کیا چیزیں آ جاتی ہیں گاڑیوں کے نیچے، تو ان کے بیچاروں کا حال خراب ہوتا ہے. تو جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں فوراً منہ پھیر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، توبہ ہم نے نہیں دیکھنا. اسی طرح روزے کی حالت میں گندی فلمیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے آنکھیں بند کرنی چاہیے اس سے؟ گندی تصویریں دیکھنی چاہیے؟ حرام تصویریں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایسی مشین چلتی ہے جس کا شور آپ کو بہت کانوں کو برا لگتا ہے، کہتے میں نہیں سننا، یہ اپنے کان بند کرنے لگتے. بعض اوقات جہاز بہت قریب سے اوپر سے گزرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کان بند کر لیتے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ روزہ رکھ کے میوزک سنتے چلے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. آپ کہیں میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں دیکھنا. یہ گندی چیزیں ہیں. جب تک یہ کراہت نہیں آئے گی، جب تک ان چیزوں کی نفرت نہیں آئے گی دل میں، اس وقت تک ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو خاص روزہ اس کا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اور ایک اور ہے خاص الخاص، خاص کا بھی خاص
اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے سارے خیالات سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جانا. کہ رمضان میں سب سے زیادہ کیا کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے سب سے زیادہ. کیونکہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر لکھ رکھا ہے. عام دنوں میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات, لیکن وہ اللہ کو اندر کوئی نہیں یاد کر رہے ہوتے. تسبیح پڑھ رہے ہوتے پھر بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے. کبھی آپ کے ساتھ ہوا؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کو نہیں یاد کر رہے ہوتے. کس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر کی فضول چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کوئی جواب ہی نہیں دیتے, اس کا مطلب آپ سن نہیں رہے؟ کبھی ہوا ایسا کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو یاد پھر بھی نہیں کر رہے؟ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں مگر اللہ کو نہیں یاد کر رہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بار بار پلٹ کر اپنے دل کو موڑنا چاہیے اللہ کی یاد کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو آپ کچھ کھانے لگتے ہیں تو کیا یاد آ جاتا ہے؟ میں روزے سے ہوں. آپ کا شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ کو یاد رہتا ہے میں روزے سے ہوں کہ کون نہیں رہتا؟ ہر وقت یاد رہتا ہے میں روزے سے ہوں. اچھا عام دنوں میں نفلی روزے میں ہو سکتا ہے بھول جائیں, لیکن رمضان میں چونکہ سارے روزے سے ہوتے ہیں تو اگر آپ کچھ کھانے بھی لگے تو اگر آپ کو یاد نہیں تو آس پاس والوں کو یاد ہے, وہ فوراً کہتے دیکھو روزہ کیا کرنے لگے تم. یا اگر وہ منہ سے نہ بھی بولے تو ہنسنے لگے گی تو آپ کہیں گے میں نے کوئی غلط کام کیا. تو اس لیے رمضان میں پریکٹس ہوتی ہے. کس بات کی؟ کس چیز کی پریکٹس ہوتی؟ اللہ کو یاد کرنے کی پریکٹس ہوتی کہ اوہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. تو روزہ ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد دلاتا ہے. ویسے بھی روزہ رکھ کے کمزوری سی ہو رہی ہوتی, کھانے پینے سے دھیان ہٹا ہوا ہوتا ہے نا. ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہر وقت دھیان کھانے پینے میں ہوتا ہے. اچھا ابھی کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے, اچھا پکانے کا ٹائم ہونے والا ہے, سارا دن ہمارا اسی کے ارد گرد گزرتا ہے. لیکن روزے کی حالت میں ہمیں اس سے چھٹی ملی ہوئی ہوتی ہے, کم از کم دن کا ایک بڑا حصہ. صبح شام تو الگ بات ہے. تو دماغ بھی فارغ ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے بہت ساری فکروں سے, اور شیطان بھی کوئی نہیں ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اس لیے روزہ رکھ کر نماز, دعا, ذکر, اذکار اور سب سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت, بہت زیادہ تلاوت. بس آپ یوں سمجھے کہ ہر وقت قرآن مجید آپ نے ساتھ رکھنا ہے, جہاں موقع ملے کھول لیں. وہ چھوٹا قرآن پاک ہوتا ہے نا, بیگ میں رکھتے ہیں آپ, سفر کر رہے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, کہیں ڈاکٹر کے پاس گئے انتظار کر رہے ہیں, بس فوراً قرآن پاک کھولیں. اب یہ نہ کہ وہ جتنا میں نے آج کا پڑھنا تھا پڑھ لیا بس ختم. نہیں بھائی, کہیں سے بھی کھولو, پڑھنا شروع کر دو. تو سارے ذکر میں سے قرآن کو کیوں زیادہ پڑھیں؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ چنا قرآن نازل کرنے کے لیے. تو اگر ہم رمضان میں قرآن پڑھیں گے تو یہ ہمارے دل پہ نازل ہوگا انشاءاللہ, ہمارے اندر اترے گا. کیونکہ یہ مہینہ ہے قرآن کی محبت, قرآن کی سمجھ فہم دل میں پلانٹ کرنے کا, اگانے کا. مثلاً آپ ہر موسم میں سبزی نہیں اگا سکتے, ہر موسم میں پھول نہیں لگتے, کہ لگتے ہیں, تو اس کا ایک خاص موسم ہوتا ہے. تو رمضان موسم ہے کس چیز کا؟ اپنے دل کے اندر قرآن کی بہار لانے کا. اس وقت اندر اللہ کی محبت کے پھول اگتے ہیں, ان سے خوشبو آتی, آپ کا ایمان معطر ہوتا ہے, اور اس طرح زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر سحری اور افطاری آپ نے ضرور کرنی ہے. بہت سے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں, سحری نہیں کرتے, حالانکہ جب آپ سحری کھا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو سحری کے وقت میں آپ یہ سوچا کریں کہ یہ دعائیں لینے کا ٹائم ہے, میں اس لیے کھا رہی ہوں کہ فرشتے میرے لیے دعائیں کریں. شوق سے سحری کھائیں. ہمارے دین میں کھانا چھوڑنا اور بالکل چھوڑ دینا پسندیدہ نہیں, اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے, لیکن
کسی کھانے کی اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی سحری کھانے کی تاکید کی گئی ہے. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سحری کھانی ہے انشاءاللہ، اور شوق سے کھانی. اس وقت بگڑنا نہیں، میرا نہیں دل کر رہا، میں نہیں سحری کھا سکتی، میں بس ایسے ہی روزہ رکھوں. نہیں، اور کچھ نہیں تو کھجور ہی کھا لیں، چاکلیٹ نہیں، کھجور. پانی پی لیں، لیکن سحری سنت سمجھ کے کھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین کی ہے. پھر اسی طرح افطار جو ہے وہ بھی جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور افطار میں پھر آپ کیا کریں؟ پھر کھجور سے روزہ افطار کریں. تازہ کھجور سے آپ افطار کرتے تھے، آج کل تو تازہ کھجوریں ہیں، موسم اچھا ہے، تو آپ دوسری کھجور سے بھی کر سکتے ہیں. پانی پی سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلاس میں گلاس نہیں اس وقت پانی پیتے تھے، چند گھونٹ پیتے تھے. یہ آپ کی سنت ہے. جب سارا دن معدہ خالی ہوتا ہے نا تو اس کو ایک دم پانی سے نہیں بھرنا چاہیے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا پانی پینا چاہیے. اس وقت پیاس لگی ہوتی ہے نا تو ہم بس گٹ 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 سارے گلاس شربت، پانی، اسکلوی اور ملک شیک اور جو ملتا پیے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈھیر ہو جاتے ہیں، پھر تراویح پڑھنے کو ہمت نہیں. تھوڑا تھوڑا پیئے تاکہ ایکٹیو بھی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی اگلی عبادت بھی کر سکیں. سحر اور افطار کی دعائیں یاد کرنے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا کارڈ بھی چھپا ہے، تو جہاں کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پر آپ بیچ میں رکھ لیں. اگر ایک کارڈ ہے تو سب کو پڑھ کے سنا دیں، نہیں تو 3-4 رکھ لیں، سارے دیکھ کے پڑھ لیں، آخر میں انشاءاللہ یاد بھی ہو جائیں گی. پھر یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح صبر سیکھ لیتا ہے انسان. صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو برے کام سے روک لینا، نفس کی خواہشات سے روک لینا. تو آپ نے رمضان بھر میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اگر میں بھوک برداشت کر سکتی ہوں تو میں لوگوں کی بری باتیں بھی برداشت کر سکتی ہوں. اگر میرا دل مچل رہا ہو کہ اس کو 10 گالیاں سناؤں تو بھی میں نے نہیں سنانی، میں نے صبر کرنا کیونکہ میں روزے سے. وہ حدیث میں آتا نا کہ اگر کوئی تم سے لڑے یا جھگڑا کرے تو تم کیا کہو آگے سے؟ میں روزے سے ہوں. میں لڑائی نہیں کر سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے خوب خوب دعائیں کرنی، کیونکہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں. تو پیج 21 نکالیں، 21 صفحہ. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا تو بیچ میں ہی دعا کا بھی ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. دنیا میں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو پکارتے ہیں، بات سنو، وہ سنی انسنی کر دیتے. آپ پھر کہتے ہیں، زور سے کہتے ہیں بات سنو، وہ پھر سنی انسنی کر دیتے، جواب ہی نہیں دیتے. آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے. جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اس کو، میرے بندے میں نے سن لیا، میں نے تیری دعا سن لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ یقین کر کے دعائیں مانگے، اور جب بھی مجھے پکارے میں سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں، ہدایت پائیں. تو رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت اہم مواقع ہیں. روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر. 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا یعنی اپنی اولاد کے لیے، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا. تو سفر میں ہو تب بھی دعائیں کریں، روزہ رکھا ہوا ہو پھر بھی دعائیں کریں، اور ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں، ان کی دعائیں قبول ہوتی. ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ
یعنی فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ. صحیح الترغیب والترہیب. بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. جیسے جیل سے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں نا، اسی طرح رمضان میں بہت سے لوگ جو جہنم جن کے نام کے ساتھ لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ انہوں نے دوزخ میں جانا، ان کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں. اور رمضان کے ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے، یعنی روزانہ دعا قبول ہوتی. افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد. صحیح مستدرک حاکم. بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا. افطاری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. کرنے کے کام. رمضان کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب دعائیں مانگیں. کبھی تنہائی میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر بھی دعائیں کریں. فرض نمازوں، تلاوت قرآن کے بعد، سحر و افطار کے اوقات میں اپنے لیے دوسروں کے لیے خوب دعائیں کریں. دعاؤں کی کتابیں مثلاً قرآنی اور مسنون دعائیں اور اپنی ہاتھ سے بنائی ہوئی اپنی دعاؤں کی لسٹ وہ پاس رکھیں. بلکہ گھر کا ایک کونا مخصوص کر لیں، وہاں قرآن مجید، دعاؤں کی کتابیں ہیں، سارے ذکر اذکار کے اسباب، اپنا مصلی بھی ادھر بچھا لیں تاکہ ہر وقت جائے نماز نہ ڈھونڈنی پڑے. لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا کہتے ہیں جائے نماز نہیں مل رہی، کہاں گئی جائے نماز، وہ کون اٹھا کے لے گیا، ایک کمرے میں گئے دوسرے میں گئے. بھائی نہیں، ایک جگہ مقرر کر لیں، ادھر بچھی رہے. ساتھ ہی اپنے ایک بیگ بنا لیں، اس کے اندر قرآن مجید، دعاؤں کی کتابیں اور جو لکھنے کے کام وہ سارے رکھ لیں. نماز پڑھنے کے وقت بیگ ساتھ رکھ لیں. نماز پڑھیں بیٹھے ہوئے ادھر ہی بیگ کھولیں اور بیٹھ کے اپنا قرآن پاک نکالیں، 4-5 صفحے وہ پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، اور اس طرح آپ ایک عبادت کی حالت میں رہیں گے. مختلف مواقع سے متعلق مسنون دعائیں زبانی یاد کریں. نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد تشریف لے جائیں، مرد حضرات خاص طور پر قرآن مجید پڑھیں، ذکر کریں، اذان سن کر جواب دیں، دعا مانگیں، کیونکہ اذان اور اقامت کا درمیانی وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اذان سن کے جواب دے کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. لہٰذا ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں. آخری عشرے میں کثرت سے یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. یعنی ہم نے کثرت سے اپنے لیے کیا دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کیونکہ بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. پھر اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کا واسطہ دے کر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے. اور پیار سے، محبت سے، اصرار سے اللہ سے مانگو، کیونکہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے. مثلا کچھ نام یہاں دیے گئے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد یا صمد، یا وتر یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات، یا رب. اور پھر دعائیں مانگے کہ اللہ مجھے ایمان عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی اور اچھا اخلاق عطا فرما، آمین. تو ہم بھی اب دعا کر لیتے ہیں، اور آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ باقی کتاب کو بھی آپ اچھی طرح خود بھی پڑھیں، بڑوں کو پڑھ کے سنائیں اور دوسروں کو بھی بانٹیں. جو اسکول ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں شیئر کر سکتے ہیں. جو لوگ گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ پڑھ کے تھوڑی تھوڑی باتیں روز آگے پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس میں صحیح احادیث اور قرآن مجید سے جو روزے اور رمضان سے متعلق احکامات ہیں ان کو اچھی طرح بیان کیا گیا. دیکھیے، آپ رمضان میں عید کے موقع پر دوسروں کو تحفے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کھجوریں بھیجیں، آپ ان کو افطاریاں بنا کے بھیجیں، آپ ان کو جوڑے بھیجیں، لیکن ساتھ کیا بھیجیں؟ کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی کارڈ، کوئی نہ کوئی کیسٹ.
اس سے آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا. اگر لوگوں کے اندر اچھی تبدیلی آئے گی تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب نے یہاں سے کیا نیت لے کر اٹھنا ہے؟ کیا میں نے ٹارگٹ دیا آپ کو؟ کیا کرنا ہے؟ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. جو ہم آج ہیں اس سے زیادہ بہتر انسان بننا ہے انشاءاللہ. تو اس کی بھی آپ نے دعا مانگنی. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں انہوں نے جو انتظام کیا ہے جو محنت کی ہے جیسے جیسے اپنے کام چھوڑ کر یہاں پہنچی ہیں ان سب کا آنا قبول فرما. ایک ایک قدم پر ان کے درجے بلند فرما اور ان کی ساری تکلیف کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. اللہ یہ مجلس ہمارے حق میں حجت بنے ہمارے خلاف حجت نہ بنے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. تو ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما. ان کے حق میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم کو معاف کر دے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تبدیلی کا مہینہ ہو. یا اللہ ہمیں تو پہلے سے زیادہ بہترین ایمان عطا فرما زیادہ تقوی عطا فرما زیادہ اخلاص عطا فرما زیادہ یقین کی دولت عطا فرما. ہمارے اخلاق کو پہلے سے زیادہ بہتر فرما دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اس رمضان المبارک میں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. ان کے آپس کے اختلافات کو دور فرما دے. خاندانوں کے اندر رشتہ داروں کے اندر دوستوں کے اندر یا اللہ باہم محبت اور ہمدردی کی فضا عام ہو جائے. یا رب العالمین ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانا دوزخ کے عذاب سے بچانا. یا رب العالمین ہمارا حساب آسان کر دینا. ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا. ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمانا. ہمیں اپنا قرب نصیب فرمانا. یا اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما ہمیں ہر حرام سے بچا. یا رب العالمین ہمیں صحت کاملہ عطا فرما.
یا اللہ دنیا میں ہم سب اس حال میں رخصت ہوں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمیں حرام موت سے بچانا، ہماری عاقبت اور انجام اچھا کر دینا. یا اللہ تو ہمیں اپنے پسندیدہ مقرب بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ جتنے بھی بہنیں آئی ہیں اور جو آنے کی تڑپ رکھتی تھی نہیں آ سکی، سب پر اپنی رحمت نچھاور فرما. ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہ اپنی اطاعت آسان کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، ایمان بھر دے، تقوی بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی آمین.